السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے ضروری مسائل کے دو حصے ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کے سامنے تیسرا حصہ عرض کریں گے۔ گونگے اور بہرے جانور کی قربانی کا حکم۔ حضرات احناف کے نزدیک قربانی کے جانور میں جو عیب ذکر کیے گئے ہیں، ان میں گونگا بہرا ہونے کو عیب نہیں مانا گیا۔ حضرات فقہائے کرام کی عبارت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیب جو جانور کے گوشت پر اثر انداز نہ ہو، اس سے جانور کا جمال بالکل یا ختم اثر انداز بھی نہ ہو، اور اس سے جانور کا جو حسن ہے وہ بھی ختم نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اگر عیب ایسا ہو کہ جو اس جانور کے گوشت پر اثر انداز ہو یا اس سے جانور کی منفعت یا خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ اس تفصیل کے پیش نظر چونکہ عام طور پر جانور کے گوشت پر اثر انداز نہیں ہوتا اور اس جانور کی منفعت مقصودہ پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لہذا بہرے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تاہم گونگے جانور کی قربانی کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ چھوٹے جانور یعنی بکرا بکری وغیرہ میں گونگے جانور کی چاہے زبان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بڑے جانور گائے بیل وغیرہ میں اگر اس کی مکمل زبان نہ ہو یا زبان کا اکثر حصہ نہ ہو تو ایسے بڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر مکمل زبان ہو یا زبان کا اکثر حصہ سلامت ہو اور چارہ کھا سکتا ہو، اگرچہ قوت گویائی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کسی قسم کا بھی عیب نہ ہو، وہ قربان کریں۔ گابن جانور کی قربانی کا حکم۔ تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر مادہ جانور کی قربانی کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا، تب بھی قربانی ہو گئی۔ اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کریں۔ خریدنے کے بعد جانور میں عیب ہونے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور خرید لیا، پھر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اس کے بدلہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تو اسی کی قربانی کرتے۔ قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی نہ کی تو اس کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ اگر بکری خرید لی تھی تو بیائی نہیں، وہی بکری خیرات کر دے۔ قربانی کرنے کا وقت۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کریں، آپ کی مرضی۔ لیکن قربانی کا سب سے جو افضل دن وہ بقرعید کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 11ویں تاریخ اس کے بعد افضل ہے، پھر مطلب 11ویں اور پھر 12ویں۔ اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب نماز عید پڑھ چکے تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے، قربانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسا کہ شہروں میں بجلی کی ہوتی ہے تو رات کو قربانی کر لینے میں کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ قربانی کی جانور کی کھال کا حکم۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دیں یا بیچ کر اس کی قیمت خراب کر دیں۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دیں جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملیں بیائی نہیں وہی پیسے خراب کرنے چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو اچھا نہیں، یہ اچھی بات نہیں، مگر بہرحال ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ کہ اس کھال کی قیمت مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں یا مدرس یا مؤذن اور امام کی تنخواہ میں دینا درست نہیں۔ اگر ایسی غلطی کر لی ہے تو اس قدر رقم مسکینوں کو دے دیں اور توبہ بھی کریں۔ آج کل سستا چندہ دیکھ کر بہت سی جو انجمنیں ہیں اور ویلفیئر ایسوسی ایشن ہیں، ہمدرد کلب ہیں اور امدادی کمیٹیاں ہیں، وہ بقرعید کے موقع پر نکل آتی ہیں، کھالوں کا چندہ کر لیتی ہیں۔ ان میں سے وہ بے دین بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں مگر کھال کھینچنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شریعت کے قوانین سے واقف بھی نہیں۔ یہ لوگ شریعت کے احکام کی رعایت بغیر
جو ہے آزادانہ رائے سے خرچ کرتے ہیں، ان کو کھا لیں، ان کو جو یہ کھانے دے کر ہمیں ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ تو اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ شرعی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال کی ہم آگے بھی بات کر لیں۔ منت اور وصیت، مسئلہ اس میں یہ، جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی، تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرنا واجب ہے، نہ آپ کھائے نہ امیروں کو دے، جتنا آپ نے کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اب وہ کام پہلے ہی ہو گیا، منت پہلے ہی، تو یہ ہو گیا تو اس کو قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ خود کچھ نہیں کھا سکتا، سب غریبوں میں دے گا۔ ایک اور مسئلہ اگر کچھ وصیت کر کے مر گیا کہ میرے مال میں میری طرف سے قربانی کی جائے، اور اس کی وصیت کے مطابق اسی کے مال سے قربانی کی گئی، تو اس قربانی کا تمام گوشت خیرات کر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ واضح ہے کہ میت وصیت جو ہے میت کے ترکہ کے 1/3 کے اندر اندر نافذ ہو جاتی ہے، مال کے کیا ہی حصے میں۔ غائب کی طرف سے قربانی، کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہے یا خط لکھنے کے قربانی کر دی، تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور نے کسی غائب کا حصہ بغیر اس کے امر کے یعنی بغیر اس کے کہے رکھ لیا، اور حصہ داروں کی قربانی جو باقی حصے دار ہیں ان کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے غائب آدمی کا جس نے کہا ہی نہیں ہے تو اس کی خواہ اس کا حصہ اپنے جانور میں رکھنا پوری کی پوری جانور کو قربانی کو ان کے سب حصوں کو خراب کر دے گا۔ البتہ اگر غائب آدمی کسی کو خط لکھ کر یا فون پر وکیل بنا دے تو اس کی طرف سے قربانی پھر کر سکتے ہیں۔ جن کے لڑکے جیسے ایشیا کے کسی دور کے شہر میں ہیں یا یورپ امریکہ میں ملازم ہیں، اگر وہ لکھ دیں یا فون کر دیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے تو ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ وکیل کے ذریعے دوسرے ملک میں قربانی کرنا، اگر کوئی شخص وکیل کے ذریعے دوسرے ملک میں قربانی کروانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل اور موکل یعنی جس کو وکیل بنایا ہے وہ اور جو وکیل بنا رہا ہے وہ دونوں کے ملک میں قربانی کے ایام قربانی کے دن شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا دوسرے ملک میں قربانی کروانے کی صورت میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ جس نے وکیل بنایا ہے وہ اور جو وکیل یعنی جس نے اس کو وکیل بنایا تھا قربانی کرنے کا، دونوں کے دونوں بننے والا بھی اور قربانی کرنے والا بھی، ان کے دونوں کا قربانی کے دن شروع ہو کر باقی ہے۔ لہٰذا موکل کے وکیل میں جو موکل کے ملک میں قربانی کا ایام شروع ہونے سے پہلے وکیل کے ملک میں موکل کی طرف سے قربانی درست نہیں، ٹھیک ہے جی۔ موکل کے ملک میں یعنی جس نے وکیل بنایا ہے اسے کہتے ہیں موکل، اور جو وکیل بن رہا ہے وہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ امریکہ میں موجود ہیں، وہاں سے آپ لاہور فون کرتے ہیں کہ جی آپ میرے وکیل ہیں آپ قربانی کر دیجیے، تو جو وکیل بنا رہا ہے امریکہ والا موکل ہوا اور آپ اس کے لاہور میں وکیل ہوئے۔ تو موکل کے ملک میں قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے وکیل کے ملک میں موکل کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں، یعنی امریکہ میں اور یہاں پہ پاکستان لاہور میں دونوں جگہ پہ قربانی کے دن شروع ہونا ضروری ہے۔ اگر موکل کے ہاں قربانی کے ایام باقی ہوں اور وکیل کے ہاں قربانی کے ایام گزر چکے تو اس صورت میں وکیل کے ملک میں قربانی کرانے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر موکل کے ملک میں قربانی کے ایام گزر جائیں جبکہ وکیل کے ملک میں قربانی کا ایام موجود ہوں تو اس صورت میں موکل کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق حضرات فقہائے کرام کے کلام میں کوئی تصریح نہیں ہے۔ البتہ اصولی طور پر جائز اور ناجائز ہونے کے کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہیں، تاہم قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط لازم ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے ملک میں قربانی اس وقت کی جائے جب وکیل اور وکیل دونوں کے ہاں قربانی کے دن چل رہے ہوں۔ قربانی کے بدلے میں قیمت خیرات کرنا، یہ اگر قربانی کے دن گزر گئے نہ واقفیت یا غفلت یا کسی اور وجہ کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔
لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا، ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھنے سے ادا ہوگی، روزہ رکھنے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حج نہیں ہوتا، اور حج کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی صدقات و خیرات کرنے سے قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر اتفاق کے صحابہ اس پر شاہد ہیں، اور قربانی کا جانور خود ذبح کرنا افضل ہے، اگر ذبح کرنا نہیں جانتے تو دوسرے ذبح کروا سکتے ہیں، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی خیرات کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، صحیح ہے جی۔ ہاں اگر غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکے تو بعد میں پھر اس کی جگہ پہ تو خیرات کریں گے، یا جو جانور خرید رکھا تھا کہ بھی اس کو دے دیں گے۔ قربانی کی نیت، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ذبح کرنے کا وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹائیں تو یہ دعا پڑھ لیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ چند آداب قربانی کہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ ایک اور مسئلہ، قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔